الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد میرے دوستوں اور ساتھیوں، غمی سے متعلق محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات عطا فرمائی ان کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ جمعہ مرنے کے وقت اور مرنے کے بعد عزیز و اقارب کے لیے جو محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں ہدایات عطا فرمائی ہیں ان کا تذکرہ ہوا۔ آخری بات یہ عرض کی کہ جب کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے، ظاہر ہے کہ انسان کو اس کے جانے پر غم ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک زندگی کا عرصہ گزرا ہوا یاد آتا ہے، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، بیوی بچے ہیں، ان کے ساتھ تو انسان ایک لمبی زندگی کا وقت گزارتا ہے، تو دکھ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اور جب دکھ ہوا، غم ہوا، اس غم کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ چند باتیں میں نے عرض کی تھیں جن کا حاصل یہ کہ غم کے وقت بھی زبان سے کوئی شکوہ و شکایت نہ ہو، زبان سے وہی الفاظ جاری ہوں جو محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو کوئی بھی مصیبت پہنچے، یا مطلقاً مصیبت کا ذکر ہے، کوئی بھی تکلیف پہنچے تو وہ یوں کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم جرنی یا اللہم جرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ والی دعا پڑھے۔ یہاں یہ میں وضاحت کرتا چلا جاؤں، عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا تعلق موت کے ساتھ ہے، کہ کوئی انسان انتقال کر گیا تو ہم پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھنا چاہیے، یہ موقع ہے۔ لیکن احادیث میں اس بات کو عام بتایا گیا ہے، کوئی بھی تکلیف پہنچے، کوئی بھی پریشانی پہنچے،
اس وقت معمول مسلمان کا یہ ہونا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے چراغ گل ہو گیا, چراغ بجھ گیا, آج کل لائٹ چلی گئی, انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی چھوٹی سی تکلیف پہنچ گئی, کانٹا لگ گیا, انا للہ و انا الیہ راجعون. کوئی بھی مصیبت جب تکلیف پہنچی ذہن کس طرف منتقل ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ان کا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف منتقل ہو جائے. تمہارا اب تو تذکرہ چل رہا ہے کہ کوئی انسان انتقال کر گیا تو اس پر بھی مسنون یہ ہے, کیا جملہ کہنا چاہیے؟ کوئی شکوہ شکایت نہیں, زبان سے یہ ہو انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ ہی کے ہیں اور بے شک ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی اللہ ہمارے مالک ہے. جب اللہ ہمارے مالک ہے تو اللہ کو اختیار ہے, اللہ جو چاہے کرے. ہماری چیز ہے دنیا کے اندر, عام مثال سمجھ لیں, ہمارا گھر ہے, ہمارا پیسہ ہے, ہماری گاڑی ہے, ہمارا موبائل ہے, کوئی بھی چیز ہے, ہم اس میں ہر طرح تصرف کرتے ہیں. چاہے کسی کو گفٹ دے دیں کوئی پوچھ نہیں سکتا, چاہے جیب میں رکھیں, چاہے گھر میں رکھیں, چاہے اس کو الماری میں رکھیں, کہیں بھی رکھیں, ہماری مرضی, کیونکہ ہم مالک ہیں اور مالک کو اختیار ہے جو چاہے کرے. یہاں یہ بات واضح کی جا رہی ہے, سمجھایا جا رہا ہے ہم اپنی جسم کے, اپنی جان کے مالک نہیں, ہمارے جسم اور جان کے مالک اللہ ہیں. جب اللہ ہے, اللہ مالک ہے, اللہ کو اجازت ہے جس کو چاہے دنیا میں بھیجیں, جس کو چاہے دنیا سے لے جائیں. ہمیں اس پر شکوہ شکایت کا اختیار نہیں. ہم شکایت نہیں کر سکتے کہ نعوذ باللہ کیوں لیا, نہیں, ان کی چیز تھی لے گئے. ہاں ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے صبر کرنا. ہمارا کام ہے صبر کرنا کیونکہ ہم ان کے ساتھ ایک عرصہ تک رہے, ہمیں غم ہوا, اس لیے ہم نے کہا انا للہ, تسلی دی اپنے آپ کو, چیز ہماری نہیں تھی, چیز اللہ کی تھی, اللہ نے اپنی چیز واپس لے لی. ہم اللہ ہی کے مملوک ہیں, اللہ مالک ہے, اور وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون, اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے. یعنی یہ جو ہماری اس کے ساتھ جدائی ہوئی ہے, والد کے ساتھ جدائی ہوئی, والدہ کے ساتھ جدائی ہوئی, اولاد کے ساتھ جدائی ہوئی, بھائی بہنوں کے ساتھ جدائی ہوئی, چچا تایا کے ساتھ جدائی ہوئی, یہ جدائی عارضی ہے. انشاءاللہ ہم بھی وہیں جانے والے اور جنت میں جا کر سب کی ملاقات ہو جائے گی. جیسے ان قریب عرض کر دوں گا حدیث شریف کا مفہوم. تو جب یہ سمجھے گا تو پھر دل کو تکلیف تھوڑی اور کم ہو جائے گی. پہلے تو یوں کم ہوئی, اللہ مالک ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی چیز لے لی. دوسری یوں کم ہوئی, کیسے کم ہوئی کہ یہ جدائی عارضی ہے, ہمیشہ کے لیے نہیں. اگر ہمارا موٹر سائیکل خراب ہو جائے اور ہم اپنا موٹر سائیکل دکاندار کے پاس لے کر گئے, مکینک کے پاس, اس نے کہا 2 دن لگیں گے, اس کو سارا کھولنا پڑے گا, فلاں چیز اس کی خراب ہے, ٹھیک کرنی پڑے گی. ہم اس کے بعد چھوڑ کر آ جاتے ہیں اور خوشی سے چھوڑ کر آتے ہیں, کوئی غم بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ 2 دن بعد یہ چیز دوبارہ مل جائے گی, اس لیے غم نہیں ہے. اور خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کسی مسلمان کی وہ موٹر سائیکل چوری ہو جائے. جب چوری ہو جائے تو چوری کا جیسے پتہ چلتا ہے دل کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے, غم ہوتا ہے, آدمی بوجھا سا ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اب جو چیز گئی وہ مستقل گئی, اب واپس نہیں آئے گی. تو جو چیز مستقل گئی اس جدائی پر تکلیف زیادہ ہوتی ہے, اور جو جدائی عارضی ہو وہاں تکلیف کم ہوتی ہے. یہاں بتلایا گیا یہ جو ہمارے کسی بھی عزیز کا, قریبی رشتہ دار کا, والد کا, والدہ کا, بہن بھائی کا, بچوں کا, بیوی کا, شوہر کا دنیا سے جانا ہے, یہ جدائی عارضی ہے. ہم نے بھی یہیں سے وہاں جانا ہے, اور انشاءاللہ مسلمان ہے تو وہاں جا کر جنت میں ملاقات ہو جائے گی. محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا, حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, فرمایا کہ ہم ایک جنازے میں نکلے. جب ہم قبرستان پہنچے, وہاں جا کر بیٹھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما ہوئے, اور آپ نے فرمایا اللہ کی عذاب قبر سے پناہ مانگو, اللہ کی عذاب قبر سے پناہ مانگو. 2 بار فرمائے یا 3 بار فرمائے. پھر آگے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کا دنیا سے جانے کا نقشہ کھینچا بڑا پیارا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کا ایسا ہی نقشہ عطا فرمائے, آمین, جس سے انسان کو ایک تسلی ہوتی ہے. ارشاد فرمایا کہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے, یعنی جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو فرمایا اس پر آسمان سے فرشتے اترتے ہیں. اور کیسے اترتے ہیں؟ اس طرح کہ ان کے چہرے روشن ہوتے ہیں گویا کہ وہ سورج ہے. سبحان اللہ, چمکتے ہوئے چہرے, چمکتے ہوئے چہرے یہ آئے. اور ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن ہوتا ہے اور جنت کی خوشبو بھی ہوتی ہے. اور وہ آ کر اتنی دور بیٹھ جاتے ہیں جتنی دور انسان کی نگاہ جاتی ہے. جہاں تک ہماری نگاہ جاتی ہے دور بیٹھتے ہیں, قریب نہیں آتے کہ کہیں ڈر نہ جائے بندہ, دور بیٹھتے ہیں. پھر ملک الموت اس میں سے اس میت کے قریب آتے ہیں اور آ کر اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ بڑا پیارا جملہ, اور فرماتے ہیں اے پاکیزہ جان تو اللہ کی رضامندی اور اس کی مغفرت کی طرف نکل جا. سبحان اللہ. تو اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی مغفرت کی طرف نکل جا. تو کہا اس کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشک کے اندر پانی بھرا ہوا ہو اور مشک کا منہ کھولے پانی اس میں سے آرام سے نکل جاتا ہے, اس کی روح بھی آرام سے اس کے اندر سے نکل جاتی ہے. اور بس جیسے ہی نکلی تو اس کو ہاتھوں میں نہیں رہنے دیتے, بس جیسے نکلی وہ جو جنت کا کفن اور جنت سے خوشبو لے کر آتے ہیں اس روح کو اس کے اندر ڈال دیتے ہیں فوراً جنت کے کفن میں اور خوشبو میں. اور اس انسان کی جو روح ہوتی ہے اس میں سے اس طرح خوشبو نکلتی ہے کہ روئے زمین پر تمام خوشبوؤں میں مشک کی خوشبو جتنی بہترین ہے اس سے کہیں زیادہ اس سے خوشبو نکلتی ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد وہ اس کو لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں تو آسمان والے فرشتے پوچھتے ہیں یہ کیسی پاکیزہ روح ہے, خوشبو ہی خوشبو ہے ہر طرف, کیسی پاکیزہ روح ہے. تو وہ اس کو کہتے ہیں یہ فلاں ابن فلاں ہے, فلاں ابن فلاں, فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے. اچھے نام جس طرح دنیا میں پکارا کرتے تھے اسی ناموں سے پکارتے ہیں, یہاں تک کہ وہ دنیا کے آسمان سے اوپر جاتے ہیں, چڑھتے جاتے ہیں, چڑھتے جاتے ہیں, یہاں تک کہ ساتویں آسمان تک پہنچتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کا نامہ اعمال علیین میں لکھ دو اور اس کو دوبارہ اس کی زمین کی طرف لوٹا دو. پس بے شک میں نے اس کو اسی میں سے پیدا کیا اور اسی میں ان کو لوٹاؤں گا اور اسی سے دوسری مرتبہ اٹھاؤں گا. تو کہتے ہیں اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی ہے. دو فرشتے آتے ہیں, وہ آ کر اس کو قبر میں بٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. وہ کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے. وہ کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تمہارے اندر مبعوث کیے گئے؟ وہ کہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, وہ اللہ کے رسول ہے. وہ دونوں کہتے ہیں فرشتے تجھے کیسے پتا چلا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور میں اللہ کی کتاب پر ایمان لایا, میں نے اس کی تصدیق کی. تو ایک آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے میرے بندے نے سچ کہا, اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو, اس کے لیے جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو اور جنت کی ہوائیں اور اس کی خوشبوئیں اس کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں اور اس کی حد نگاہ تک قبر کشادہ کر دی جاتی. جہاں تک اس کی نظر جائے اتنی قبر کشادہ. ہمیں تو لگتا ہے قبر کا گڑھا چھوٹا سا, لیکن وہ کشادہ کر دی جاتی ہے. اور اس کے پاس انتہائی خوبصورت چہرے والا, بڑے بہترین کپڑے پہنے ہوئے, بڑی بہترین خوشبو لگائے ہوئے بندہ آتا ہے اور وہ خوشخبری دیتا ہے کہ خوشخبری ہو تجھے اس دن کی جس دن کا اللہ نے تجھ سے وعدہ کیا تھا. وہ کہتا ہے تو کون ہے؟ تیرا چہرہ تو بڑا اچھا ہے, بڑا خیر کے ساتھ آیا. وہ کہتا ہے میں تیرا نیک عمل ہوں جو آج تیرے پاس آیا ہوں. سبحان اللہ. تو یہ بندہ کہتا ہے اے رب قیامت قائم کیجئے, قیامت قائم کیجئے یہاں تک کہ میں اپنے گھر والوں کی طرف لوٹوں, اپنے گھر والوں کو جا کر بتاؤں. یہ کس کا حال ہے؟ یہ مومن کا حال ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا سے لے جانے کا انتظام بھی بہترین فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ایسے ہی ہمیں موت نصیب فرمائے, آمین. ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائے جس کے نتیجے میں ایسی موت اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ جانے کس کی کون سی نیکی قبول ہو جائے, کون سا کام اس نے کس انداز میں کیا اللہ کو پسند آ جائے.
تو بہرحال یہ تو ایک بڑی تفصیل ہے، ابھی بھی ایک نہیں دسیوں احادیث ہیں اس سے متعلق جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کو تسلی دی ہے. تو بہرحال عرض کر رہا تھا کیا پڑھنا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون. اور آگے دعا کے دو جملے یہ بھی یاد رکھ لینے چاہیے. اللہم جرنی فی مصیبتی، اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر عطا فرمائیے، اور وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور مجھے اس کے عوض میں بہتر بدلہ عطا فرمائیے، مجھے اس کے عوض میں بہتر بدلہ عطا فرمائیے. یہ دعا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. تو جب میرے شوہر ان کا انتقال ہوا تو میں نے یہ دعا پڑھی. جب ان کے شوہر ابو سلمہ ان کا انتقال ہوا تو کہتے ہیں میں نے یہ دعا پڑھی، لیکن دل میں تھا یہ جو لفظ ہے وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا، اور اس کے عوض میں کوئی بہتر بدلہ عطا فرما. تو میں نے کہا ابو سلمہ سے کون بہتر ہوگا، یہ تو پہلا گھرانہ ہے مسلمانوں میں سے جو میرے شوہر تھے، اب مجھے اس کے عوض میں کیا ملے گا. فرماتی یہ دعا میں نے اخلاص سے پڑھی، اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے کیا دیا، اللہ نے اس کے بدلے میں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرما دی ہے کہ آپ کی زوجہ مطہرہ بنی، بعد میں آپ کے ساتھ نکاح ہوا. تو بتانے کا مقصد یہ کہ یہ دعا معمولی نہیں سمجھنا چاہیے کہ بندہ سمجھے کہ بھی کیا ہوگا. دعا جتنے یقین کے ساتھ پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ویسا ہی عطا فرماتے ہیں. اسے ذہن میں رکھ لینی چاہیے. کوئی مصیبت پہنچے جب یاد آ جائے تو یہ دعا کا اہتمام، اللہم جرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. دوسری حدیث ہے انہی سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. یہی حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہی واقعہ ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے خیر کی دعا کرو، بری دعا نہ کرو، کیونکہ تم جو کچھ کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. بڑی اہم بات ہے. اس وقت اول فول باتیں کی جاتی ہیں، جب کسی کا انتقال ہوا وہاں شور و شرابہ اور نہ جانے منہ سے کیا کچھ نکال دیا جاتا ہے. نہ، یہاں غم آیا، اس غم میں صبر کرنا ہے. اب زبان سے وہ لفظ نکالنا ہے جو اس کے حق میں بہتر ہو، کیونکہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے لفظ پر فرشتہ آمین کہے گا. یہ حدیث میں فرمایا. اس لیے آپ نے کیا سکھلایا، کیا کہو. آپ نے آگے ارشاد فرمایا، آپ نے دعا کی حضرت ابو سلمہ کے لیے، اللہم اغفر لی ابی سلمہ، یا اللہ ابو سلمہ کی مغفرت فرما دیجئے اور ان کے درجات ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرما دیجئے، اور ان کے درجات ہدایت یافتہ لوگوں میں بلند فرما دیجئے. وَاخْلُفْهُ فِي عَقِبِهِ فِي الْغَابِرِينَ، اور ان کے پسماندگان کے لیے آپ خود نعم البدل بن جائیے، ان کے پسماندگان کے لیے آپ خود نعم البدل بن جائیے. وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهُ، ہماری اور ان کی مغفرت فرما دیجئے یا رب العالمین، اور ان کی قبر ان کے لیے کشادہ فرما دیجئے، اور ان کی قبر ان کے لیے منور فرما دیجئے. یہ محبوب کبریا خاتم الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا کہ جب کسی کا انتقال ہو گیا اب ان الفاظ سے اپنے غم کا اظہار بھی کرو، اپنے لیے اور ان کے لیے دعا کرو. یہ ہمیں طریقہ سکھلایا گیا، طریقہ بتلایا گیا. اس لیے یہ جب موقع آئے تو اس موقع پر ان دعاؤں کو ذہن میں رکھنا، کم از کم انا للہ و انا الیہ راجعون کا اہتمام کریں. اور جو اس کا اہتمام کرتا ہے، جب غم آئے اور تکلیف آئے اور ایسا لگے کہ کوئی بات خلاف واقعہ نہ نکل جائے، فوراً پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا جو سنت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے، جب محسوس ہوا کہ ان کو تکلیف ہوئی ہے، غم ہوا ہے اور ایسا غم ہے کہ شدید غم، فوراً زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا. یہ سنت وہ ہے جو زندہ کرنے کی ہے، یہ وہ سنت ہے. اور آج یہ سنت ہمارے اندر سے نکل گئی. ہزاروں باتیں، ہزاروں رسمیں، ہزاروں چیزیں ہیں، لیکن محبوب کی سنت ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی. یہ غم کے موقع پر بھی، عین غم کے موقع پر بھی اس سنت کو زندہ رکھنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا. آپ رو بھی رہے تھے اور آپ کے چہرہ انور سے آپ کے چہرہ انور پر آنسو بھی بہہ رہے تھے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر آپ کی پیشانی پر بوسہ دیا، جس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی اپنے مرحوم میت
والد ہو، والدہ ہو، کوئی ہو جو قریبی ہے اور محرم ہو یا مرد ہو، تو وہ اس کے سر پر اگر بوسہ دینا چاہے شدت میں تو دے سکتا ہے، اجازت ہے، کیونکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے. جتنی بات ثابت ہے اس پر عمل کیا جائے. اب اس کے بعد عرض کر چکا کہ جب انتقال ہو جائے اب کفن دفن میں دیر نہیں کرنی چاہیے. یہ تو ظاہر ہے کہ قبر کی کھدائی میں جتنا وقت لگے گا اتنی تاخیر تو ہوگی ہی، اس سے زیادہ تاخیر نہ ہو. حدیث شریف میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ کے پاس سے جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا مستریح او مستراح منہ، یہ آدمی ایسا ہے جو راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت پالی گئی. یہ راحت پانے والا ہے یا اس سے راحت پالی گئی. حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون راحت پانے والا، کس سے راحت پالی گئی؟ یعنی ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کون راحت پانے والا، کس سے راحت پالی گئی؟ آپ نے فرمایا مومن بندہ جو اللہ کا پیارا بندہ ہے، نیکیوں پر عمل کرتا تھے، نیک اعمال کرتا تھا، یہ جب دنیا سے جاتا ہے تو یہ راحت پانے والا ہے. دنیا کی تمام مصیبتوں سے، مشکلوں سے، تکلیفوں سے اس کی جان چھوٹ گئی، ان سب سے راحت پا کر یہ قبر کے اندر چلا گیا. اور دوسرے بندے کے بارے میں فرمایا مسترا کون ہے؟ فرمایا اور وہ گناہگار بندہ، وہ گناہگار بندہ جب یہ دنیا سے جاتا ہے، اس سے بندوں کو بھی راحت ملتی ہے، بندوں کو نہیں، شہروں کو بھی راحت ملتی ہے، درختوں کو بھی راحت ملتی ہے، اور جانوروں کو بھی اس سے راحت ملتی ہے کہ دنیا میں جب تک تھا سب کو تکلیف پہنچ رہی تھی. الامان والحفیظ. تو اس نے فرمایا یا تو اس سے راحت پائی جائے گی یا یہ خود راحت پانے والا ہے، اس لیے جلدی کرو. اگر راحت پانے والا ہے اپنی راحت کی جگہ پر پہنچے، اور اگر اس سے راحت پائی جائے تو پھر اس کو جلدی جلدی اس کے ٹھکانے تک پہنچاؤ تاکہ ساری دنیا والوں کو اس سے راحت ہو جائے. اس تدفین میں تاخیر نہیں. اب ہمارے ہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے، فلاں کا انتظار ہو رہا ہے، فلاں آ جائے، فلاں آ جائے، اور اس کے انتظار میں ایک ایک ڈیڑھ دو دن رکھتے ہیں. نہیں، جلد از جلد اس کا انتظام کیا جائے، اس کا انتظام کیا جائے. ولی کو حق ہے، جو ولی ہوگا، ولی چاہے کبھی بیٹا ہوتا ہے، کبھی والد ہوتا ہے، مختلف صورتیں، وہ ولی کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اگر تاخیر کرنا چاہے، کیونکہ اس کا حق ہے. ولی جب تک نہیں آیا وہ جنازہ نہ پڑھنے دے، نہیں پڑھنے دے سکتا، کیونکہ اس کا حق ہے، وہ جنازہ پڑھے گا، اس کا حق ہے، وہ تاخیر کر سکتا ہے. لیکن اس کے علاوہ کسی کو تاخیر کرنے کی اجازت نہیں. اس لیے جتنی تاخیر ہو سکتی ہے قبر کی کھدائی میں اتنی تاخیر تو ہو. اب اس کے بعد اس کو نہلانے کا مرحلہ آتا ہے. ظاہر ہے میت کو نہلانا ہے، آج کل نہلانے والا بھی میسر نہیں ہوتا، اور پتہ نہیں ہم ڈرتے بھی ہیں کہ کیسے نہلائیں گے، کیا کریں گے. نہلانے کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، جس نے فرمایا کسی مردہ کو غسل دیا، جس نے کسی مردہ کو غسل دیا، اس غسل دینے پر اجر کیا ملا؟ فرمایا وہ ایسے ہو گیا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. سبحان اللہ، کیا فضیلت ہے. اب قبر قریب جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا بیٹا، حالانکہ بیٹوں کو چاہیے آگے بڑھیں، غسل دیں، نہیں آتا پوچھ لیں، پوچھنا چاہیے، اور ہماری ذمہ داری بنتی ہے. مسلمان ہیں، مسلمانوں کے اندر غسل دینے والا نہیں ملتا، اجرت پر غسل دینے کے لیے لایا جا رہا ہے. یہ قابل افسوس ہے ہمارے لیے کہ نہیں، کہ ہم کس کو لا رہے ہیں؟ اجرت دے کر غسل دلوایا جا رہا ہے. نہ عورتوں میں بھی غسل دینے والی نہیں اور مردوں میں بھی غسل دینے والے نہیں، اللہ ماشاءاللہ 2-4 بندے بس، سب انہی کو کھینچ رہے ہیں. باقی ہمیں کیوں نہیں آتا؟ ہمیں بھی تو آنا چاہیے، ہم بھی تو غسل دیں. تو جناب نبی کریم کتنی بڑی فضیلت ارشاد فرمائی، یہ میرے اور آپ کے لیے. اور آگے ارشاد فرمایا اور جس نے کسی مسلمان کو کفن پہنایا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے. سبحان اللہ. جنت کا جوڑا تو تب پہنے گا جب جنت میں جائے گا، مطلب ہوا جنت میں جائے گا تو جنت کا جوڑا ملے گا. یہ خود سمجھ لینا چاہیے کتنی بڑی فضیلت ہے، اور ہم ان فضیلتوں سے محروم ہیں. اس لیے کوشش کرنی چاہیے گھروں میں کم از کم ایک فرد گھر کا تو ایسا ہونا چاہیے کہ جس کو غسل دینے کا طریقہ آئے. اپنے ہی رشتہ دار ہیں، اپنے ہی گھر والے، اپنے ہی عزیز ہیں، بیٹا کھڑا ہے، والد کو غسل نہیں دے سکتا، بھی کیوں نہیں دے سکتے؟ غسل دینا کوئی لمبا چوڑا کام نہیں. ہم خود نہیں نہاتے، ہم خود وضو نہیں کرتے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے گھر میں کوئی بڑے میاں ہیں، بزرگ ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، نانا ہے، نانی ہے، اور ان کو وضو کرانے کی نوبت آ جاتی. وضو کراتے ہیں کہ نہیں کراتے؟ ان کو وضو کراتے ہیں ان کو. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ والد بڑے بزرگ ہو گئے، اب اٹھ کر جا نہیں سکتے، بیٹے کی ذمہ داری لگتی ہے اپنے ابا کو نہلایا کرو. وہ ہفتے میں جا کر ایک مرتبہ نہلاتا ہے کہ نہیں نہلاتا؟ نہلا رہا. تو پھر مرنے کے بعد کیوں نہیں نہلاتا؟ کیا مسئلہ ہے؟ تو کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے. یہ بھی وہی طریقہ ہے جو عام طریقہ ہے. جس طرح عام ہم وضو کرتے ہیں ایسے یہاں پر بھی کیا جائے گا. تو بہرحال
اب جب غسل دینے کی تیاری کرنی ہے اس سے پہلے ہمارے پاس انتظام ہونا چاہیے کہ جن چیزوں کا ہونا ضروری ہے. تختہ موجود ہو جس تختے پر مردے کو لٹا کر ہم غسل دیں گے, ایک بات. نمبر 2, لوبان اگر مل جائے تو اس تختے کو غسل دینے سے پہلے 3 بار یا 5 بار لوبان کی دھونی دینی ہے. دھونی دینے کا مطلب اس کو جلا دیا جائے, اس سے جو دھواں اٹھے گا اس سے دھونی دی جائے گی, اس کو کہتے ہیں دھونی دینا. اگر مل جائے اچھی بات ہے, سنت عمل ہے, ثابت ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب جو غسل دینے کے لیے پانی کا انتظام ہونا چاہیے. ظاہر برتن ہو, ایک بڑا برتن ایک چھوٹا برتن کے پانی نکال کر ہم اس پر ڈالیں گے اور وہ پانی نیم گرم کر لیا جائے. پانی نیم گرم ہو, اس کے اندر بیری کے پتے ڈال دیے جائے, بہترین ہے. اگر بیری کے پتے قریب میسر ہے, بیری کے پتے ڈال کے اس کو نیم گرم کر لیا جائے. یہ انتظام ہو گیا. جو غسل دینے والا ہے اب اس کے لیے بھی کچھ انتظام ہونا چاہیے. 2 دستانے کپڑے کے وہ اس کے پاس ہونے چاہیے, کیونکہ زندگی میں جس جگہ کو دیکھنا جائز نہیں, مرنے کے بعد بھی اس جگہ کو دیکھنا جائز نہیں. زندگی میں جس جگہ براہ راست ہاتھ لگانا جائز نہیں, مرنے کے بعد بھی براہ راست اس جگہ ہاتھ لگانا جائز نہیں. وہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ جگہ وہ ہے جہاں دیکھنا بھی جائز نہیں, ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں. یہ دونوں جگہ وہ ہیں. اس لیے یہ دستانے ہونے چاہیے جو کپڑے کے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ براہ راست مردے کے جسم پر ہاتھ نہ لگے. اور اس کے ساتھ 3 ڈھیلے مٹی کے 3 ڈھیلے جس سے میت کو استنجا کروایا جائے گا اور پانی سے پھر اس کو دھویا بھی جائے گا. بعد میں وہ طریقہ عرض کر دوں گا. وہ 3 ڈھیلے بھی ہونے چاہیے. اور کافور اگر مل جائے تو سبحان اللہ کافور بھی ہو اس کے پاس, کافور بھی رکھ لی جائے. باقی کفن کے لیے آج کل چونکہ ہر چیز مل جاتی ہے, بازار میں جاتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ کفن چاہیے, وہ سارا جو کچھ بھی ہوتا ہے پورا سامان ہمیں دے دیتے ہیں. اس کفن کے اندر یہ دستانے بھی موجود ہوتے ہیں, لیکن اس کفن میں ایک چیز جو موجود ہوتی ہے وہ ٹھیک نہیں, وہ انتظام گھر سے کرنا ہے. وہ کیا کہ جب ہم مردے کو نہلائیں گے تو نہلانے سے پہلے اس کے کپڑے اتاریں گے, ناف سے لے کر گھٹنے تک بلکہ پنڈلی تک ایک بڑا کپڑا ڈالنا ہے تاکہ یہ جگہ چھپی بھی رہے, نظر بھی نہ آئے. لیکن کفن کے ساتھ جو ایسا کپڑا آتا ہے وہ انتہائی باریک ہوتا ہے, پانی ڈلتے ہی اندر کے اعضاء باہر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا کپڑا ڈالنا جائز نہیں ہے, یاد رکھے. وہ اس کا صدر کھل رہا ہے, صدر نظر آ رہا ہے, اس لیے گھر میں اسی کپڑا لے لیا جائے. بعض لوگ سمجھتے شاید مردے پر جو کپڑا ڈال دیا نا اس میں پتہ نہیں کیا آ گیا, اب اس کو استعمال ہی نہیں کر سکتے. ایسی کوئی بات نہیں, یہ ذہن میں رکھیں, ایسی کوئی بات نہیں. اس کپڑے کو استعمال کرنا جائز ہے. بعض لوگ پھینک دیتے ہیں, پھینکنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہوا, مردے کے اوپر ہی ڈالا تھا, اس میں کیا چیز آ گئی. اگر کوئی انسان ناپاک ہو, ناپاک انسان اپنے اوپر کپڑے پہن لے اور بعد میں دھو کر پہنتا کہ نہیں پہنتا, پہن لیتا تو یہاں پر ڈال دیے تو کیا ہوا. تو بہرحال ایک موٹے کپڑے کا انتظام ہو کہ اگر ہم پانی بھی ڈالیں تو اندر کا جسم باہر نظر نہ آئے. یہ غسل کرانے سے پہلے کی تیاری ہے جو ہو گئی. اب میت کو اٹھا کر تخت پر لیٹا دیا جائے اور قبلے کی طرف لٹایا جائے. جس طرح آدمی سوتا ہے نا قبلہ رخ ہو کر, بہتر طریقہ یہی ہے. لیکن گھر چھوٹے ہوتے ہیں, کبھی جگہ ایسی نہیں ہوتی کہ ہم قبلہ رخ لٹائیں, تو پھر جس طرح بھی بن پڑے ویسے لٹا دیں. ظاہر ضرورت ہے, اب اس کو پورا کرنا ہے. پردے کا انتظام مکمل ہونا چاہیے. وہاں خواتین نہیں آنی چاہیے, خواتین آ کر دیکھیں نہیں, خواتین نہیں ہونی چاہیے, دور ہی رہیں. اور مرد ہوں جو غسل دینے والے وہ غسل دیں وہاں پر. سب سے پہلے اس حکم ہے کہ استنجا کروایا جائے, اور استنجا کروانے کے لیے پہلے اپنے بائیں ہاتھ پر وہی دستانہ جو میں نے عرض کیا وہ دستانہ پہن لیا جائے. اب 3 ڈھیلوں سے استنجا کرایا جائے میت کو. 3 ڈھیلوں سے استنجا کرانے کے بعد اب ہمیں پتہ نہیں چلتا کیسے کرایا جائے, تو اس کے لیے اس آدمی کے ساتھ جانا چاہیے جو میت کو غسل دیتا ہے. ہمیں پتہ چل جائے گا کیسے کرانا ہے, اس کا طریقہ کیا ہے. کوئی مشکل کام نہیں ہے, آرام سے استنجا ہو جاتا, کوئی پریشانی کی بات نہیں. استنجا کروانے کے بعد اب پہلا کام ہے وضو کروانا. پہلے استنجا کرایا ڈھیلے سے, 3 ڈھیلے, پہلے ایک استعمال کیا پھینک دیا, دوسرا استعمال کیا پھینک دیا, تیسرا استعمال کیا پھینک دیا. اب اس کے بعد اوپر سے پانی ڈالا کپڑے کے اوپر سے, اور اچھے طریقے سے استنجا پانی سے بھی اب کروا دیا. یہ تو ہو گیا کام مکمل. اب دوسرے نمبر پر وضو کروانا ہے. لیکن وضو کرانے میں نہ تو منہ میں پانی ڈالنا ہے, نہ ناک میں پانی ڈالنا ہے, نہ ہاتھوں کو دھلوانا ہے. یہ دونوں کام نہیں ہو, تینوں کام نہیں ہوں گے, کیونکہ ہاتھوں کو جو آدمی زندہ ہے وہ اس نے استعمال کرنے ہوتے اس لیے دھویا جاتا ہے. اب یہاں ہاتھوں کا نہیں دھونا, نہ کلی کرانی ہے, نہ ناک میں پانی ڈالنا, یہ ذہن میں رکھا جائے. ہاں اگر مرد کی حالت جنابت میں انتقال ہو گیا مرد کا, اور عورت کا حالت حیض یا نفاس میں انتقال ہو گیا, یعنی مرد کا انتقال ہوا اس پر غسل فرض تھا, عورت کا انتقال ہوا اس پر غسل فرض تھا. اب منہ میں بھی پانی ڈالیں گے, ناک میں بھی پانی ڈالیں گے. پھر پانی ڈال کر اس کو نکالنے کا طریقہ کہ کپڑا اندر ڈال کر, رومال یہ ڈال کر پانی نکال لیا جائے گا, کیونکہ باہر پانی تو آئے گا نہیں. منہ میں پانی ایک مرتبہ ڈالا, کپڑا ڈال کر وہ چوس لیا کپڑے نے, باہر نکال لیا, نچوڑ دیا, پھر منہ میں کلی کرائی, پھر ڈال دیا, پھر نکال لیا. اس طرح 3 مرتبہ کیا جائے. پھر ناک میں بھی ایسے کیا جائے گا.
ورنہ منہ میں نہ پانی ڈالا جائے گا نہ ناک میں. کیا کیا جائے گا؟ روئی بھی ہونی چاہیے, روئی تھوڑی سی روئی لے کر ایک مرتبہ بھگو کر دانتوں پر اچھی طرح پھیرا جائے, پورے اچھی طرح پھیر کر وہ روئی پھینک دی, پھر دوسری مرتبہ روئی گیلی کی, پھر دانتوں پر اچھی طرح پھیری, پھر پھینک دی, پھر تیسری مرتبہ روئی لی, دانتوں پر اچھی طرح پھیر دی, منہ پر اچھی طریقے سے پھیر کر پھینک دی. یہ 3 مرتبہ یہ ہم نے گویا کلی کے قائم مقام ہو گیا. اور ناک میں اسی طرح روئی لے کر اس کو گیلا کر کے ناک کے دونوں سوراخوں میں ڈال کر اس کو اچھی طرح صاف کیا جائے ایک مرتبہ, پھر روئی پھینک دی جائے, پھر دوسری مرتبہ روئی لے کر ناک کے سوراخ میں ڈال کر صاف کیا جائے, پھر تیسری مرتبہ لی جائے. یہ 3 مرتبہ اس طرح ہوگا. اس کے بعد اب ہم نے وضو کرانا ہے, لیکن وضو کرانے سے پہلے منہ کے اوپر بھی یہاں پر روئی لگا دی جائے, ناک کے نتنوں میں بھی روئی لگا دی جائے, کان کے سوراخوں میں بھی روئی لگا دی جائے, تاکہ جب وضو کرائیں غسل دیں تو اب پانی اندر نہ جانے پائے, اندر نہ جائے پانی. اب اس کو اسی طرح رکھا جائے. بس یہ ابھی ابتدائی طریقہ ہے. اس کے بعد پھر وضو کا طریقہ, غسل کا طریقہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ عرض کروں گا. دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے والدین کی, بیوی بچوں کی, بہن بھائیوں کی, دوستوں احباب کی, تمام رشتے داروں کی, اہل پاکستان کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے. یا الہ العالمین, یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا اللہ, یا ارحم الراحمین, ہم میں سے جو بیمار ہے, گھروں میں جو بیمار ہے, دوست احباب میں جو بیمار ہے, جنہوں نے بیماروں کے لیے دعا کی, کہا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, یہ امید رکھتے ہیں یا پیغام کو جانا ہو سکا, سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر راحت فرما دیجیے. بھائی حضرات تشریف کی بات کی شریعت کا دین آزاد ہے, ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مکمل پہلے سے بڑھ کر صحت عطا فرما دیں, اور جو ان کا علاج چل رہا ہے اسی کے اندر شفا رکھے. مولا کریم جتنے بھی ہمارے یہاں اس دفعہ آخر دنیا میں جا چکے ہیں, مولا کریم العالمین سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دیجیے. ایک ساتھی اہلیہ کا انتقال ہو گیا, ان کے لیے دعا فرمائے. بھائی عبدالولی صاحب کا انتقال ہو گیا, سب دونوں کے لیے دعا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو دور سے مرحبا فرما دے, ان کی قبروں کو راحت سے نکاح ہو جاتا فرما دے, ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے. مولا کریم ان کے پاس دلال کو سب کی جمیل عطا فرما دے. مولا کریم اور ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے. یا الہ العالمین, یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا ارحم الراحمین, یا اللہ, ہمارے والدین میں سے جو لوگ یقین جیتا ہے, یا اللہ ہمیں اپنے والدین کا فرمانبردار بنا دیجیے. یا اللہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے, اور ہمارے والدین میں سے جو ہو یا ایک دنیا سے جا چکے ان کی قبر کو روح سے محمد رکھا, ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجیے. بولے کریم اس مسجد کو دنیا کی تمام مساجد کو اپنے پیاروں کے صحیح ہو کے آباد کرا دیجیے. حاضری کے اندر شریروں کے شر نظر بد سے سب کی حفاظت فرما دیجیے. بولے کریم عالم دنیا میں جہاں کہیں دین کا یہ سرکار کا کام ہو رہا ہے سب قبول فرما دیجیے. مجاہدین کی, تبلیغی جماعتوں کی, مدارس کی, مساجد کی, خانقاہوں کی, علماء کی, تمام مسلمان عالم کی حفاظت فرما دیجیے. اے اللہ العالمین, اے الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا اللہ سلام کی اعلیٰ سلام کے ایمان کے ساتھ ذکر, سلام کی اعلیٰ سلام کے ایمان کے ساتھ بھائی رقیق القلب, رقیق المزاج, حلیم القلب بنا دیجیے. قلب سلیم, فاہم سلیم, عقل سلیم عطا فرما دیجیے, اور عقل سلیم اور صبر عظیم عطا فرما دیجیے. بولے کریم العالمین, اے الراحمین, جتنے ساتھی ملک موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنا ہے سب پوری فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم.